اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 روزہ آن لائن سیرت صحابیات کو اس پروگرام کے دوسرے ایپیسوڈ کے تیسرے سیشن میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ میں واقعہ افک کے بعد ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ واقعہ تحریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نماز عصر کے بعد ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی دیر تشریف لے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے پاس زیادہ دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ کو رشک ہوا۔ انہوں نے تجسس کیا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کے یہاں شہد کھایا ہے، جو انہیں کسی نے تحفے کے طور پر بھیجا تھا۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ جب حضور ہمارے اور تمہارے گھر تشریف لائیں تو کہنا، یا رسول اللہ، آپ نے مغافیر کا شہد کھایا ہے۔ مغافیر ایک پھول ہوتا ہے جس سے شہد کی مکھی رس چوستی ہے، جس میں کچھ قدر بو پائی جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ زینب نے شہد پلایا ہے تو کہنا، یہ شہد عرفت کی مکھی کا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے تو یہی سوال و جواب ہوئے، اور پھر صفیہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی گفتگو دہرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں تقدر پیدا ہوا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے حسب معمول شہد پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس پر سورہ تحریم کی یہ آیت نازل ہوئی، اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے جو چیزیں خدا نے حلال کی ہیں اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو؟ واقعہ ایلا۔ ازواج مطہرات کے لیے غلہ اور کھجور کی جو مقدار مقرر تھی وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ تھی، اور وہ تنگ دستی سے گزرا اوقات کرتی تھی۔ ادھر اموال غنیمت اور سالانہ محاصل میں کافی اضافہ ہو چکا تھا، چنانچہ ازواج مطہرات نے اپنے مقررہ گزارے میں اضافے کی خواہش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹیوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو سمجھا کر اس مطالبے سے باز رکھا، لیکن دوسری ازواج اس مطالبے پر قائم رہیں۔ اتفاق سے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور پہلو مبارک میں چوٹ لگی۔ آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے سے متصل ایک بالا خانے پر قیام فرمایا اور عہد کیا کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات کو نہ ملیں گے۔ منافقین ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ تمام صحابہ کرام یہ خبر سن کر سخت رنجیدہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھری چارپائی پر لیٹے تھے اور جس میں اطہر پر بان کے نشان بن گئے تھے۔ فاروق اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں۔ جناب عمر فاروق نے یہ خوشخبری تمام لوگوں کو سنا دی۔ اس پر تمام مسلمانوں اور ازواج مطہرات میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں ایک ایک دن گنتی تھی۔ 29ویں دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر کر میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے 1 مہینے کا عہد فرمایا تھا اور آج 29 دن ہوئے ہیں۔ فرمایا، مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ واقعہ تخیر۔ واقعہ ایلا کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب اپنے والدین سے مشورہ کر کے دو تو بہتر ہوگا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بات کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو، اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی رونق درکار ہے تو آؤ، میں تم کو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر پسند ہے تو تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس میں والدین کے مشورے کی کیا ضرورت؟ میں تو اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر اختیار کرتی ہوں۔ حضور نے یہ جواب پسند فرمایا۔ یہ بات جب دوسری ازواج سے پوچھی تو انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ مسند ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے باری تعالیٰ، یوں تو میں سب بیویوں سے برابر کا سلوک کرتا ہوں، مگر دل میرے بس میں نہیں کہ وہ عائشہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، یا اللہ اسے معاف فرمانا۔ ایک دفعہ سفر میں حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا۔
حضور نے اس کی تلاش میں چند صحابہ کو بھیجا۔ وہ اس کی تلاش میں نکلے تو راستے میں نماز کا وقت آ گیا۔ دور دور تک پانی نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے بغیر وضو ہی نماز پڑھی۔ واپس آ کر حضور سے ماجرا بیان کیا۔ اس وقت آیت تیمم نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن حضیر نے اس کو حضرت عائشہ کی بہت بڑی فضیلت سمجھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، ام المومنین، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا جس سے خدا نے آپ کو نکلنے کا راستہ نہیں بتایا، اور مسلمانوں کے لیے وہ ایک برکت بن گیا۔